اب نکاح میں دیکھ لو, سنت طریقے سے نکاح کتنا آسان, 4 ہو گئی ہماری سنت کے مطابق, بڑے آرام سے ہو گئی. لیکن اگر ہم وہ تکلفات کرتے جو عام طور پہ شادی میں لوگ کرتے ہیں تو ایک پہ ہی اٹک جاتے, اتنا خرچہ ہو جاتا کہ ایک کے بعد اتنے قرضے چڑھ جاتے کہ دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں بڑے آرام سے الحمدللہ ہو گئی. پہلی شادی ہوئی, لڑکی کے جو دلہن کے ابا آئے اور میری والدہ, وہ پنجاب میں تھے, ہم اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے. راستے سے ہم نے بھاولپور سے اپنے بھائی اور بھابھی کو اٹھا لیا, وہاں گئے ہیں, بس یہی بارات تھی, ہمارا نکاح ہوا اور میں, میری والدہ اور زوجہ بائی ایئر آ گئے, قصہ ختم ہو گیا, شادی ہو گئی. اگلے دن میں گھوم رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں مصعب کل آپ کا بیان تھا, آپ تھے نہیں. میں نے کہا میں شادی میں گیا ہوا تھا. میں نے کہا کس کی؟ میں نے کہا اپنی. کیا مطلب؟ ابھی تو آپ یہاں تھے, آپ کی شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا شادی میں تو وہ بولے قبول ہے, ہم نے بولا قبول ہے تو ہو گئی, اس میں کیا ہے. تو میں نے کہا ولیمہ کر لوں گا میں, آپ بے فکر رہیں. ولیمہ بھی اپنی جو میری حیثیت تھی اس کے حساب سے کر لیا, جتنے پیسے تھے اس کے حساب سے کر لیا, کوئی قرضے نہیں لیے, کوئی ادھار نہیں لیے, اپنی اوقات دیکھی کہ یار اتنی اوقات بنتی ہے تو اس حساب سے کر لو. لوگوں نے تو باتیں بنانی ہوتی ہیں, لیکن جو مرغے کھا کھا کے آپ کے ولیموں کے لاکھوں روپے کے مرغے کھا کے, کیا وہ باتیں نہیں بناتے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے؟ نا 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 نا, ذرا سی ایک بوٹی بھی کچی نکل آئی نا, آپ کے کروڑوں روپے برباد ہوں گے. اور بھول جاتے ہیں 1.5 ہفتے 2 ہفتے بعد کہ کس نے مہنگا ولیمہ کھلایا تھا اور کس نے سستا. میں نے ایک چکن بریانی بنوائی تھی بس, میری گنجائش اتنی تھی. میں نے کہا اتنے آدمی یہ بریانی, اور منع کر دیا کوئی لفافہ نہیں لے کے آئے گا, کیونکہ لفافوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے. لفافوں میں وہ لایا تو پھر آپ بھی لے کر جاؤ. ابے بھائی لو ہی نہیں, نہ لے کے جاؤ نہ لو. منع کر دیا کوئی لفافہ شفافہ نہیں ہوگا, تمیز سے کھاؤ, پتلی گلی سے نکلو. ایک نے کہا بوٹیاں گلی نہیں تھیں, ایک صاحب نے کہا صحیح طرح گلی نہیں تھیں. تو میں نے کہا ہمارے بس میں جتنا گلا سکتے تھے ہم گلا دیے بھائی, اس سے زیادہ ہم سے نہیں ہوتا تھا. کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل. تو پھر دوسری بھی ایسے ہی ہو گئی ہماری, وہاں بھی ایسے ہی ہوا. میں دوسری میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا, وہ تو پکڑے جاتے تو پٹتے. دوسری میں تو اتنے افراد بھی نہیں تھے. دوسری جب ہوئی ہے تو میرے بھائی, میرا چھوٹا بھائی میرا ساتھ دے رہا تھا, 2-4 دوست میرا ساتھ دے رہے تھے. جب نکاح کا ٹائم تھا یہ بھی بھاگ گئے, ہاتھ پاؤں ان کے کانپنے لگے. انہوں نے بولا پکڑے تو پٹیں گے ہم, شادی تم کر رہے ہو, پٹیں گے کون؟ خاندان میں جب پتہ چلے گا کون کون تھا تو یہ تھا اور وہ تھا تو ہم بھی پٹیں گے. اب میں وحدہ لا شریک لہ ہو گیا, اس سینس میں نہیں فتویٰ لگا دو میرے اوپر, یہ نہیں اکیلا ہو گیا میں نے 2-4 دوست ادھار لیے کہ ابے کہا جاؤ یار, وہ لڑکی کے ابا کیا بولیں گے, کوئی کسی کو تو لے کے آنا. تو ہم گئے مسجد میں, ہمارا نکاح ہوا. اب رات کو رخصتی تھی, میں نے گھر سے شارٹ ہونا تھا, اماں کو کیا بتاتا کہاں جا رہا ہوں. اتفاق سے جمعرات تھی, مدنی مسجد بہترین کام آتی ہے ایسے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. میرا بچہ ماشاء اللہ, بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ میرا بچہ. تو جمعرات کو بہترین آپشن تھا میرے پاس کہ جمعرات ہے بھائی. تو رخصتی میں بھی ہماری جو زوجہ, ان کے والدین تھے, ہم تھے, اور شاید ایک آدھ محلے پڑوس کی جن کو پتہ تھا, بس وہی تھے. باقی جو ہمارے گھر والے تھے ان کے رشتے دار تھے. تو یہ ہمارا ہو گیا ولیمہ. 2 کمروں کا, 1 کمرے کا میں نے گھر لیا تھا, میری اوقات یہی تھی بھائی, اس سے زیادہ میری اوقات تھی نہیں. 1 کمرے کا گھر میں نے رینٹ پہ لیا, اس میں 1 کچن 1 واش روم, 2,500 اس کا کرایہ تھا. میں نے بتا دیا سسرال کو فی الحال میری یہی اوقات ہے بھائی, اگر آپ نے بھیجنا ہے تو اسی میں رہ لیں, جب اللہ تھوڑا آمدن اچھی کر دے گا تو ذرا اچھا گھر لے لیں گے. ان کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا, انہوں نے کہا بھائی اچھا رشتہ, ان کے خیال میں اچھا رشتہ تھا, چلو بھائی اللہ مدد, توکل کیا اللہ پہ, تو ہماری شادی ہو گئی. جیسے جیسے بچے ہوتے گئے اللہ تعالیٰ مالی وسعت بھی دیتا چلا جاتا ہے. دیکھو ایک بہترین مثال دوں آپ کو, جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں نا بارشیں وہیں ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ درخت کھینچتے ہیں بادلوں کو. اگر کوئی کہے یہاں درخت بارشیں تو ہوتی نہیں, درخت کیسے لگے گا, ابے تو لگا تو بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب کوئی خاتون کہے بھائی میری تو چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں, میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی, ابے پیدا تو کر, دودھ بعد میں آئے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, شادی کیسے کریں, بچے کیسے پیدا کریں, او بھائی پیدا کرو گے تو آئیں گے. اللہ نے اس کا جو بچے کا رزق اپنے ذمے لیا ہے تو اس کے باپ ہی کو تو دے گا نا. ڈائریکٹ بچے کی تھوڑی جیب ہوتی ہے جس میں اللہ پیسے ڈالنا شروع کر دے. تو ہم نے اس فلسفے کو ہم جانتے تھے بھائی ابھی تو پیسے نہیں ہے, جب شادی ہوں گی بچے ہوں گے تو پیسے بھی کیا ہوں گے, آ جائیں گے. فی الحال 1 کمرے کا گھر میں کرائے پہ لے سکتا تھا, 1 کمرے کا گھر ہم نے لے لیا.
جس کی میں دیوار میں نا کیل ٹھوک رہا گھڑی لگا رہا تھا, تو مالک مکان پڑوس میں رہتی تھی, اس نے کہا دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا مجھے آواز آ رہی ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے, دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ. ویسے وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی, جی مولانا صاحب ہیں, بڑا عزت دیتی تھی مجھے. وہ مالک مکان خاتون تھیں, اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں, اللہ ان کی برکت دے, اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. تو بڑا عزت دیتی تھی نا مجھے, مولوی صاحب ہیں ماشاء اللہ. ان کو نہیں میں نے بتایا تھا میری دوسری ہے, ورنہ کرائے پہ گھر ہی نہیں دیتے. دوسری کر کے کرائے پہ گھر مانگو گے, مالک مکان نہیں دے گا. ان کو ہم نے نہ یہ بتایا, وہ سمجھ تھی پہلی عقل مند آدمی لگ رہا ہے تو پہلی ہی کر رہا ہوگا. تو وہ بڑا عزت تھے ماشاء اللہ بیٹا. تو وہ ویسے ان کی دیوار ہمارے بالکل ساتھ لگتی تھی, آوازیں آتی تھی, تو میں کیل ٹھوک رہا ہوں, کہیں دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ. خیر, تو اسی طرح بھائی ہماری سادگی سے ہو گئی نکاح. پھر ہم نے تیسری بھی اسی طرح کر لی. وہ کیسے ہوئی تھی ابھی مجھے ساری شادیاں یاد نہیں ہیں کہ پوری ڈیٹیل. وہ بھی ایسے ہی ہوئی تھی, بلکہ وہ تو اتنی آسان ہوئی تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہماری زوجہ ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے. پھر مجھے پورا جو ہے نا معلومات لیں کیا آمدن ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہماری آمدن یہ ہے ٹوٹل یہ ہے, تو اسی میں 2 ہیں تو اور چل ہی رہا ہے اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بندہ, ان کا خیال تھا بندہ صاف بات کر رہا ہے, کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. تو وہ علماء کا خاندان تھا. وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے. تو جب بات طے ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے. تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مولانا لوگ ہیں, ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ نکاح سادگی سے کرو, آسان بناؤ. تو اب یہ کیا کہ 6 مہینے بعد نکاح ہوگا اور یہ ہوگا, بس جب بندہ پسند ہے نا سب کو. انہوں نے کہا ہاں بھائی نکاح پڑھاؤ یار. میں ایک سول ڈریس میں تھا, یعنی ویسے جب بھی میری شادی ہوئی ہے سفید کپڑے نیل لگا کے, پگڑی نیل لگا کے, اتنا اہتمام میں نے کیا. یہی ہولیے میں گیا ہوں, کبھی کوئی اچکن شیروانی الگ سے, سینڈل الگ سے, ٹوپی پگڑی میں نے جب بھی شادی ہوئی ہے خریدے نہیں ہے. لیکن اس دفعہ تو میں اس ڈریس میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ. میں نے کہا قبول ہے بھائی پڑھا دو یار, ہمیں تو, مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جملہ سن کے. تو پھر وہ ہوا کہ انہوں نے وہی مولوی صاحب ان کو بلایا, بھائی ادھر آؤ. اچھا, وہ جن مولوی صاحب کو بلایا نا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ جن مولوی صاحب کو بلایا ان سے میری 3-4 سال پہلے, یعنی یہ شادی جو ابھی ہونے جا رہی تھی اس سے 3-4 سال پہلے بحث ہوئی تھی 2-3 شادیوں پر. وہ تبلیغی جماعت کے تھے. اب پورا نہیں بتاؤں گا میں کون تھے, وہ چھوڑو, پھر وہ آپ سمجھ جائیں گے, مناسب نہیں ہے. میری بڑی بحث ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں 3 شادیاں کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے نہیں 1 کرنی چاہیے. اس پہ بڑی ہماری نا 1 گھنٹہ ڈیبیٹ ہوئی کہ نہیں 2 نہیں کرنی چاہیے. کیا ہوا, فون کر کے جب بلایا نا تو وہی نکلے. ابے انہیں کہا تیری شادی ہو رہی ہے ہمارے ہی خاندان میں. ابے تو بڑا ہوشیار نکلا, ہمیں سمجھا رہا تھا اور ہمارے خاندان میں گھس گیا. پھر بڑا خوش ہوئے, بڑی شاباش دی. خیر نکاح پڑھایا انہوں نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو ہر شادی ہماری اسی طرح ہوئی ہے. تو اس طرح سے 4 ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہو. ایک شادی کمر توڑ دیتی ہے آپ کی, اس میں اتنا خرچہ, قرضے چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر, پھر اس کے بعد آپ پہلے ان قرضوں کو اتارنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, پھر آپ کی جوانی کا بہترین حصہ وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے, جو پیسہ آپ بچا کے کسی اور اچھے کام میں استعمال کر سکتے تھے. لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا ہمیں اس کے بغیر. اور بھائی بہت سے لوگ اچھے ہیں, آپ کو فری میں بھی مل جائیں گے. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یعنی اچھے خاندان کے لوگ ہیں جن کو اچھا بندہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ان کو.